یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا، جس تبا کا یہاں واقعہ قرآن حکیم میں آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اگرچہ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، 1000 سال پہلے کی بات۔ لیکن یہ صحیح معنوں میں دین موسوی پر تھا، اور وہیں سے اس نے معلوم کر لیا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ ان کی جلوہ گری کا زمانہ بالکل قریب ہے، اس نے معلوم کر لیا تھا۔ اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، لیکن یہ خود ہو گیا۔ دیکھیے کبھی کبھی توفیق الہی کا ایسا ساتھ دیتی، کبھی رعایا میں سے کسی کو توفیق ملتی ہے اور سلاطین و وزراء رہ جاتے ہیں، کبھی کبھی وزراء کو توفیق ملتی ہے، سلاطین رہ جاتے ہیں، کبھی سلاطین کو توفیق مل جاتی ہے، عمراء و وزراء سب رہ جاتے ہیں۔ یہ توفیق الہی ہے جس کا ساتھ ہے۔ تو اس نے مکے کی طرف بھی سفر کیا، اور سب سے پہلے غلاف مکے کو اسی نے پہنایا، تبا نے، بہت خوبصورت غلاف، مکے سے ہو کے گزرا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف سے یہ گزرایا تو اس کو ایسی کشش محسوس ہوئی اور ایسی جاذبیت اسے دکھائی دی کہ اس کا جی چاہتا بھائی یہیں ٹھہر جاؤ۔ تو کچھ علماء یہود تھے، ان سے پوچھا کہ اس زمین میں تو مجھے بڑی کشش دکھائی دے رہی ہے، اور اس سرزمین میں بڑی جاذبیت ہے، یہ کیا بات؟ تو علماء یہود کو بہت کچھ معلوم تھا، انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے۔ جب بہت کچھ تذکرہ سن لیا اس نے علماء سے، علماء یہود سے، تو اس نے کچھ اپنے درد دل کا اظہار کیا، کچھ اشعار کہے ہیں، وہ کتابوں میں ملتے ہیں اشعار، کہ میں تو ایمان لاتا ہوں نبی آخر الزماں، اگر ان کا زمانہ مجھے مل گیا تو پھر کیا کہنا، تو ان کے قدموں میں غلامی کروں گا، اور اگر مجھے وہ زمانہ نہ ملا تو میری اتنی بات جو بھی موجود رہے وہ پہنچا دے، جو میں اپنے درد دل کا اظہار کر رہا ہوں، جو بھی ہو نبی آخر الزماں تک یہ بات پہنچا۔ کچھ لوگ
علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا آپ تو یہاں سے گزر رہے ہیں لیکن اس مدینے میں ہمیں بسا دیجئے۔ ان کے بہترین مکانات اس نے بنا دیے کہ آپ یہاں رہو۔ اور یہ میرا درد دل، میری یہ آرزو اور میری یہ تمنا نبی آخر الزمان تک پہنچا۔ میں ان پر ایمان لایا ہوں اور میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور میں ان کے نبی آخر الزمان ہونے کی گواہی دے رہا ہوں۔ میں ان سے ان کی شفاعت چاہتا ہوں کہ میری شفاعت کریں اور اپنی غلامی میں مجھے قبول کریں۔ یہ اتنا پیغام جو ہے پہنچا دیا جائے میرا۔ تو ان علماء نے رکھ لیا اس کو اور وہیں آباد ہو گئے۔ سرکار کی جو اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے رکی، جو لوگ وہاں بس گئے تھے یہ کہہ کے کہ مجھے یہیں بسنے دیا جائے، کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کے نسل سے تھے۔ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، پھر یہود نہیں رہے تھے۔ نبی آخر الزمان پہلے سے کہا جو بھی رہے، اگر تم نہ رہو تمہاری اولاد رہے تو یہ پہنچنا چاہیے میرا مکتوب نبی آخر الزمان۔ ابو ایوب انصاری انہی کے نسل تھے جو بہت پہلے ایمان لا چکے تھے، اور وہ مراسلہ ملا حضور کو جو لکھ کے گیا تھا، تو مولا علی سے کہا کہ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے، مولا علی نے پڑھ کے سنایا کہ وہ آپ سے آپ کی شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کہا دیا، میں نے شفاعت کروں گا، اور اسی لیے منع فرمایا کہ تبا کو برا مت کہنا۔ اور قرآن نے بھی تبا کو برا نہیں کہا، قرآن نے تبا کی مذمت نہیں، اس کی قوم کی مذمت آئی ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی۔ قیصر بھی ایمان لانے جا رہا تھا، یہ بخاری شریف میں ہے، قوم آڑے آ گئی تو تخت تاج چھوڑ کر کے پھر کون مومن ہوگا؟ وہی جس کا نصیبہ بہت بلند ہے۔